السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج سے میں ایک نیو سیٹ آف ویڈیو سٹارٹ کروں گی جو ہے قرآن اسٹڈیز ان اردو، اور اس میں نے سب سے پہلے جو سورت چوز کی ہے وہ سورت ملک ہے، اور کیونکہ اس کو ہم لوگ ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو مائٹ از ویل نو کہ اس سورت میں ایکچولی ہے کیا، اور اس کی ڈیٹیل اسٹڈی تھوڑی سی کریں تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں اور اس کا اثر بھی پھر زیادہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج میں اس کے انٹروڈکشن کروں گی، اور اس کے بعد کل سے پھر اس کی آیا با آیا تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے اس سورت کے نام کے بارے میں کہ پہلے فقرے جو پہلی آیت ہے اس میں تبارک الذی بیدہ الملک کے اندر الملک کا جو لفظ ہے اس سے اس سورت کا نام سورت الملک پڑا۔ اور زمانہ نزول کے بارے میں، ٹائم آف ریویلیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے کی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورت ہے۔ تو کیونکہ مکی اور مدنی سورت کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، تو جو اس کا پیٹرن ہے اور جس طرح کے ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ مکی دور کے شروع کے مکی دور کی صورت ہے۔ تو اب آگے اس کے موضوع اور مضامین کے اس میں ایکچولی کیا ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک طرف تو مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کروایا گیا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو چونکا دیا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مکہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو پیش کرتی ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں مگر مختصر انداز میں، بہت ہی شارٹ سمری ہوتی ہے اس کے اندر کہ اسلام کی کیا بیسیکلی تعلیمات کیا ہیں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پروفٹ بنایا گیا ہے۔ تو نمبر 3 یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو غفلت ان کی دور کی جائے اور ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ پہلی 5، اب اس کی آیا با آیا دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی 5 آیات جو ہیں اس میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم سلطنت ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اس سلطنت کو عدم سے اللہ تعالیٰ نے ہی وجود میں لایا ہے، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 6 to 11 جو ہے اس میں کفر کے ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ انبیاء کو بھیج کر تمہیں دنیا میں خبردار کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے آنورڈز دیکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 12 to 14 میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 15 to 23 ان سب آیات میں مختلف نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو، خدا نے اسے تمہارے تابع کر رکھا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو ارتھ ہے وہ کس قدر زیادہ سپیڈ سے روٹیٹ بھی کرتی ہے، ریوالو بھی کرتی ہے، پھر بھی ہم لوگ کتنے چین اور سکون سے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 to 27 میں بتایا گیا ہے کہ آخر کار تمہیں خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے کام اپنی رائٹنگ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے وقت اور تاریخ بتائے، کیونکہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ آپ اگر قیامت کے بعد آنی ہے تو ہمیں اس کا بتائیں کہ وہ کب آئے گی اس طرح کے سوال۔ تو نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایگزیکٹ ڈیٹ اور ٹائم بتائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے۔ اور فائنلی جو آخری آیت ہے اس میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے اور سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر تھا وہ کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہیں پانی لا کر دے گا؟ تو اگر تمہارا پانی چلا جائے زمین کی گہرائیوں کے اندر اور تم اسے باہر نہ نکال سکو تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں پانی پرووائڈ کرے گا اور تمہاری زندگی کنٹینیو کر سکے گی؟ تو یہ تھا ایک بریف سا انٹروڈکشن اس صورت کا۔ انشاءاللہ کل سے اس کو آیا با آیا سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔